امی کی کہانیاں۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے اور ٹرافی ٹوٹ گئی۔ امی امی السلام علیکم۔ امی جو نئی استانی صاحبہ آئی تھی نا، حسن بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ امی نے اس کی بات سنے بغیر کہا، ہاں ہاں کیا ہوا آپ کی استانی صاحبہ کو؟ امی انہوں نے بچوں کے درمیان اب نمازوں کا مقابلہ شروع کیا ہے، حسن نے خوشی سے کہا۔ ہے نمازوں کا مقابلہ؟ وہ کیسے؟ امی نے حیرانی سے کہا۔ امی جان، تیسری جماعت کے بچوں اور بچیوں کے روزانہ ڈائری چیک ہوگی۔ جس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی اسے استانی صاحبہ کی طرف سے انعام ملے گا، اسکول کی طرف سے بھی اور تمام ٹیچروں کی طرف سے۔ حسن کی بہن فائقہ کی آج اسکول سے چھٹی تھی۔ اس کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ بھائی انعام کیسا؟ استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ کتابیں ہوں گی، بسکٹ اور چاکلیٹ ہوں گے اور پیسے بھی ملیں گے۔ حسن کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ فائقہ نے کہا، پھر تو بھائی ہم دونوں کا بھی مقابلہ ہوگا۔ ہاں اور کیا، حسن نے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ امی نے مطمئن ہو کر سوچا، جو کام وہ نہ کر سکیں استانی صاحبہ کر لیں گی۔ انعام کے شوق میں فائقہ بھی اب نماز کی پابندی کرنے لگ گئی تھی۔ اسکول میں روزانہ کی بنیاد پر نماز کی کاپی چیک ہوتی۔ امی نے کیا، سب گھر والوں نے دیکھا، حسن بہت شوق سے نماز پڑھنے لگ گیا تھا۔ اگر کوئی نماز قضا ہو بھی جاتی تو وہ دکھ کا اظہار کرتا، جبکہ اگر فائقہ کی کوئی نماز قضا ہوتی تب بھی وہ مطمئن نظر آتی۔ امی دن میں کئی دفعہ دونوں کو سمجھاتی، بچوں کاپی میں بالکل سچ لکھنا، جھوٹ لکھنا بہت غلط بات ہے۔ جی اچھا امی، دونوں نے سعادت مندی سے کہا۔ فائقہ دل میں سوچتی کہ ایک آدھ نماز ہی قضا ہوئی ہے، جان بوجھ کر تو قضا نہیں کی۔ کاپی میں اگر اس کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اس کی نظروں میں رنگ برنگی کتابیں، چاکلیٹ اور بسکٹ کے ڈبے آ جاتے۔ بالآخر چند ماہ کے بعد سالانہ رزلٹ کی تاریخ آ گئی۔ نمازوں کا نتیجہ بھی اسی دن آنا تھا۔ فائقہ بار بار پریشان نظر آتی۔ اس نے ایک ہی نماز قضا لکھی تھی، حالانکہ اس کی 3 مہینوں میں کئی نمازیں قضا ہو چکی تھیں۔ استانی صاحبہ نے نماز کا نتیجہ بتایا، ہمیں بہت خوشی ہے، سب بچوں نے ان 3 مہینوں میں نمازوں کی پابندی کی۔ جو نہیں پڑھ سکا اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ انشاءاللہ وہ آئندہ نمازوں کی پابندی کر لیں گے۔ کاپیوں کے مطابق جس بچے نے سب سے زیادہ نمازیں وقت پر ادا کیں اس کا نام ہے۔ فائقہ کا دل اب دھک دھک کرنے لگا۔ لڑکوں میں منیب علی، لڑکیوں میں تیسری جماعت کی فائقہ محمود۔ ان کی صرف ایک ہی نماز قضا ہوئی ہے۔ شاباش فائقہ، شاباش منیب، آئیے اسٹیج پر آ کر اپنے انعام وصول کر لیں۔ اسٹیج پر دائیں جانب بڑی سی ٹرافیاں، کتابیں اور کھانے پینے کی اشیاء کے ڈبے تھے۔ منیب بچوں کی تالیوں کی گونج میں ٹرافی اور انعام لے کر چلا گیا۔ جب فائقہ کا نام پکارا گیا، فائقہ اسٹیج پر آئی، ڈبے، کتابیں اور ٹرافی لے کر بچوں کی تالیوں میں اسٹیج پر سے نیچے اترنے لگی۔ اب اچانک اسٹیج پر کوئی کیل تھی یا کیا، اس کی جوتی اس میں پھنسی اور وہ اوندھے منہ نیچے گر پڑی۔ اس کی ہتھیلی بری طرح چھل گئی تھی، دانت زبان پر لگنے سے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس کی بڑی سی ٹرافی ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ اسٹیج پر موجود سارے لوگ فائقہ کو اٹھانے کے لیے دوڑے۔ فائقہ کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے رونا اس بات کا نہیں تھا کہ ٹرافی ٹوٹ گئی یا چوٹ زیادہ لگی۔ اس کو رونا اس بات کا تھا کہ چاکلیٹ کے لالچ میں جو چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا اس کی سب کے سامنے اتنی بڑی سزا مل گئی تو قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے کیا ہوگا۔ یہ سوچ کے فائقہ بہت پریشان ہوئی اور بہت نادم ہوئی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے انعام کے لالچ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
ہم سب کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کی کہانی یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe.